الرحمن الرحیم۔ جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگلا ہے نا 47 وضو کے نمبر بعد 47 بے نمبر۔ وضو ہونے کا، جی ہاں اچھا، بے وضو ہونے کی حالت کے احکام۔ مسئلہ 47۔ بے وضو قرآن مجید کا چھونا درست نہیں، البتہ اگر ایسے کپڑے سے چھو لے جو بدن سے جدا ہو تو درست ہے۔ کرتے کے دامن وغیرہ سے، جبکہ اس کو پہنے ہوئے ہو، چھونا درست نہیں۔ ہاں، اگر اترا ہوا ہو تو اس سے چھونا درست ہے۔ زبانی پڑھنا درست ہے، اگر قرآن مجید کھلا ہوا رکھا ہے اور اس کو دیکھ کر پڑھا لیکن ہاتھ نہیں لگایا، یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح بے وضو ایسے تعویذ اور تشتری پلیٹ کا چھونا بھی درست نہیں جس میں قرآن کریم کی آیات لکھی ہوں۔ ہم، اچھا حضرت، ہاتھ میں رومال اگر ہے، صاف ہے، یہ چادر ہے، اس سے ہم وضو کی حالت کے بغیر، یعنی بغیر وضو کے، ہم اس قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں نا؟ صفحہ پلٹ جی جی سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ہے نا رومال ہے جو آپ نے پہنا نہیں ہوا، جو بدن سے کپڑا جدا ہے، اس سے آپ پڑھ، ایسے ہی موبائل کے بارے میں حکم ہے، جس جی بارے میں جی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، موبائل کے جی اندر جی، آپ قرآن بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے۔ ډونګه لګونې مو بار تیر ووته اور بات نہیں لگا سکتے۔ اوس په د شوی حضرت اس هغه کا صفحہ شیطانې د پلٹنا تو کیسے ہم پلٹیں گے پھر؟ ناستو جی اس کو تو چھو اس لګولې کو تو کپڑے کے ذریعے چھو نہیں سکتے نا؟ جی 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 اچھا، مسئلہ 48۔ قرآن مجید اور پاروں کے پورے کاغذ کو چھونا ناجائز ہے، چاہے لکھی ہوئی جگہ کو چھوئے یا سادہ جگہ کو۔ اور اگر پورا قرآن نہ ہو بلکہ کسی کاغذ یا کپڑے یا جلی وغیرہ پر قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی ہو اور باقی حصہ سادہ ہو تو سادہ جگہ کا چھونا جائز ہے، جبکہ ہم، آیت پر ہاتھ نہ لگے۔ جی ہاں قرآن مجید کا لکھنا، یہ استاد محترم، یہ جو جی نا قرآن مجید جہاں پر آیات لکھی ہے اس کے سائڈ پر ورق کا تھوڑا سا بچا ہوتا ہے، جیسے اس وہاں کتاب بھی میں بچا ہوا ہے، وہاں میں نہیں تو لکھ، وہاں وہاں میں پر نہیں ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ اچھا قرآن کے علاوہ اگر کسی کاغذ پہ لکھا ہوا ہے نا، قرآن تو نہیں ہے، کوئی مثال کتاب ہے، کے کوئی کاغذ ہے، اس کے سائڈ کو آپ چھو سکتے ہیں، جی استاد، ورنہ قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ تو استاد جی پھر اس کا کیا مطلب ہے، حصہ سادہ ہو تو سادہ جگہ کا چھونا جائز ہے؟ جیسے نا آپ کی کتاب ہے، آپ کے پاس اسلامات کی کتاب ہے، اس میں کسی سے قرآن پاک لکھا ہوا ہے، تو سائڈ پہ کاغذ ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوا نہیں ہے، تو اس کو چھو سکتے ہیں، آیت پر ہاتھ نہ لگے۔ مولا راغلی دی مسئلہ نمبر 49۔ قرآن مجید کا لکھنا مکروہ نہیں، بشرطے کہ ہاتھ خالی جگہ پر رہے، لکھے ہوئے کو نہ لگے۔ اور یہ حکم جب ہے کہ جب قرآن شریف اور سپاروں کے علاوہ کسی کاغذ یا کپڑے وغیرہ میں کوئی آیت لکھے، ہوں، یعنی بغیر وضو کے حضرت لکھنے کا حکم جو ہے۔ ہاں جی ہاں جی 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 ہاں، کسی ٹھیک ہے، آدمی مسئلہ ویسے نمبر لکھتا ہے۔ 50۔ جی حضرت، مسئلہ نمبر 50۔ اگر کتاب وغیرہ میں لکھے تو ایک آیت سے کم کا لکھنا مکروہ نہیں، اور قرآن شریف میں لکھے تو ایک آیت سے کم کا لکھنا بھی جائز نہیں۔ ہوں، یہ جیسے حضرت لوگ ہاتھ سے قرآن پاک لکھا کرتے تھے اس وقت، میرے خیال میں ان کے لیے مسئلہ ہوگا۔ جی 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 چلیں آگے۔ ٹھیک۔ ہاں مسئلہ نمبر 51۔ آجی نابالغ بچے۔ یہ دو تین سوالات ذرا قرآن پاک سے متعلق، شاید پہلے اس پہ بات ہوئی ہو اور میں نے مس کر دیا ہو۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے ایک جگہ سے صحیح جگہ پہ رکھنا ہے، تو کیا اس کو کاغذ یا پاک صاف کپڑے میں اگر وضو نہ ہو تو پکڑ کے قرآن پاک رکھ دیا جائے آج صحیح اٹھا جگہ پر؟ سکتا ہے، جی جی اٹھا سکتا ہے، آپ کا وضو ایسے کر نہیں سکتے ہیں؟ اور قرآن پاک کہیں رکھا ہوا ہے، آپ نے اس جی قرآن پاک کو رومال سے یا کاغذ سے پکڑ کے اٹھایا اور اس کو رکھ دیا تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا، استاد جی اگر دوسری بات یہ کہ یہ جی جو آج کل جو یہ جو
موبائل ہے اس کے اندر قرآن پاک پورا پورا جو ہے نا ڈاؤن لوڈ ہوا ہوتا ہے. اگرچہ یہ اگر اسکرین پہ نہ لے کے آئے تو یہ غائب ہو جاتا ہے میموری وغیرہ کے اندر. جی لیکن جی. اس کو موبائل کو لے کے ہم پھرتے رہتے ہیں بیت الخلاء میں بھی اور دائیں بائیں بھی, تو یہ تھوڑا سا معیوب نہیں ہے؟ نہیں، جب قرآن پاک سکرین پہ ہونا جی، جب تقریر کا قرآن کیا پاک مطلب؟ سکرین، جیسے آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، اب آپ پڑھ رہے ہیں نا، جی جی اگر قرآن پاک جی جی سکرین پہ ہو تو پھر تو آپ اس کو بغیر وضو کے بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے اوپر. ٹھیک ہے جی ہاں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اگر ہاں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. جی جی جی. سر ایک سوال میرا بھی ٹھیک تھا. ہے. جی سر اگر قرآن پاک غلاف میں لپٹا ہوا ہے تو پھر بھی اس کو بے وضو چھو سکتے ہیں؟ اس میں اگر غلاف اس سے جدا ہو سکتا ہے بغیر کاٹے پیٹے جی. تو پھر تو اس میں کہیں آگے آئے گا، ویسے میں کہیں آگے آئے گا، پھر تو آپ اس کو چھو سکتے ہیں. اگر غلاف سلا ہوا ہے اس کے ساتھ پھر نہیں پکڑ سکتے. نہیں، غلاف سلا ہوا تو ہوتا ہے لیکن حضرت وہ الگ ہی ہوتا ہے نا، اس میں قرآن پاک ڈال کے پھر اس کو لپیٹ کے رکھا جاتا ہے، تو اس غلاف کلیئر کر رہا اس میں آگے نئے مسائل آئیں گے، ابھی ضرور اصدار نہیں ہے، انشاءاللہ ہوں. آگے جی اس ٹھیک میں ہے یہ سر. بات آئے گی. اچھا استاد جی، ایک ناپاکی کی حالت میں استاد جی ناپاک عورت کے ہو لیے تو پھر ناپاک ہو تو پھر بھی آدمی اس کو کپڑے سے پکڑے گا، ایسے نہیں پکڑے گا. چاہے وہ عورت جو ہے وہ حالت حیض میں ہے پھر بھی وہ کپڑے سے وہ پکڑ پھر سکتی آپ ہے؟ کو ہاتھ نہیں لگائے گی. ہاں وہ ویسے ہاتھ سے پکڑ لے گی رومال سے، ہوں. ایسے ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگائے گی اس کو. اور استاد جی پڑھانے کا کیا ہے اگر عورت حالت حیض میں ہے تو وہ جو ہے نا تو درست؟ جی جی. حد پڑھائے گی، لفظ پڑھائے گی، پوری آیت نہیں پڑھائے گی. اچھا اچھا اچھا. یعنی کہ پوری آیت کو نہیں پڑھے گی. اور نہ سن سکتی ہے بچوں سے؟ سن تو سکتی ہے، سن سکتی ہے. سن سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا سر. ہاں. انا اعطینا، اب انا لدہ پڑھے گی، آتے لدہ پڑھے گی، اچھا توڑ توڑ کے. توڑ توڑ گیا. اچھا 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 ٹھیک ہے سر. جی. مسئلہ نمبر 51، نابالغ بچوں کو وضو نہ ہونے کی حالت میں بھی قرآن مجید کا دینا اور چھونے دینا مکروہ نہیں. ہم۔ اس لیے جو ہے نا اکثر بچے جو ہیں، جو بچے حفظ کرتے ہیں نا، چھوٹے بچے جی جی. تو بے وضو قرآن پاک یاد کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، مطلب وہ حفظ چھو کرتے ہیں. سکتے ہیں. استاد جی ہاں جی. استاد جی میں نے ایک مدرسے میں یہ ہم جب تھے نا جماعت کے ساتھ تو میں نے وہاں یہ ایک گزارش کی تھی تو انہوں نے اس کو کیا تھا فالو کہ میں نے کہا کہ ان کو بجائے اس کے کہ پورا قرآن دے بچوں کو، کیونکہ بچوں کا تو وضو ہوتا ہی نہیں ہے یا ٹوٹ جاتا ہے یا احتیاط نہیں کرتے، تو ان کو سپارہ دیں ان کے ہاتھوں میں نا، جو سپارہ پڑھ رہے ہو، تو اس سے یہ کہ پورے قرآن کی بے ادبی نہیں ہوگی اور سپارہ جو ہے وہ قرآن نہیں ہے پورا، صرف سپارہ ہوگا. اصل میں یہ جو نابالغ و مکلف نہیں ہے، جو اچھا جی نابالغ ہے، نابالغ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ جی جی وضو سے مکلف نہیں ہے، اس کے کھانا مکروہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے جی 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 جی. یہ مکروہ نا، مکروہ بھی نہیں ہے ان کے لیے، اس کے مکلف ہی نہیں ہے. جب بالغ ہو گیا بندہ تب وہ مکلف ہے سارے احکامات کے. اس لیے چھوٹے بچے اکثر بعض اہتمام کرتے ہیں وضو کا، بعض وضو توڑ کے قرآن پاک یاد کرتے رہتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہوئے. اچھا حضرت نماز کے لیے کیا حکم ہے نابالغ بچے کا اگر بے وضو نماز میں کھڑا ہو گیا جماعت میں ساتھ جا کے؟ کوئی بات نہیں ہے. آج کل جیسے اس سردی کو میں ان کو وضو آپ کروانا بھی اس مشکل کو ہوتی ہے. اس کو کہنا تو چاہیے اس کو کہ وضو کرے، ورنہ اس کا عادت پڑ جائے گی اس کو نا بغیر اسے نماز پڑھنے کی. حضرت چھوٹے بچے نا ہاتھ دھوتے ہیں اور منہ دھو لیتے ہیں، مکمل وضو ان کے بازو اوپر کروا کے پورے بازو دھلوانا کونہیں تک، تو وہ تو سردی میں مشکل ہو جاتا ہے. سب سے یاد تو کوئی بات نہیں. استاد جی 11-12 سال کے بچے بچیوں کے لیے کیا حکم ہے وضو کا نماز کے لیے؟ بھائی بلوغت ہی ہے، بلوغت ہے نا، اچھا بلوغت سے وہ پہلے. شرط وہی ہے. ٹھیک ہے سر. ہاں جی ہاں، بلوغت. کیونکہ اب بچہ 13 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اور بچیاں بھی اکثر یہ بھی جو نا حساب ہوتا ہے، ملک کا حساب ہوتا ہے، موسم کا حساب ہوتا ہے. جو ممالک گرم ہے وہاں بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، جو ممالک ٹھنڈے ہیں وہاں پر ہوں. بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں. جی سر. پھر خوراک کا بڑا ہوتا ہے پھر وہ. خوراک کا بھی اثر ہوتا ہے. جی جی سر. چلیں. مسئلہ نمبر 52، قرآن مجید کے سوا دیگر آسمانی کتابوں تورات، انجیل اور زبور وغیرہ کے صرف لکھی ہوئی جگہ کا چھونا مکروہ ہے،
خالی جگہ کا چھونا مکروہ نہیں، اور یہی حکم قرآن مجید کی ان آیات کا ہے جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے۔ حضرت اس کا کوئی ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ کن کن آیات کی تلاوت منسوخ ہوئی ہے؟ کوئی ایسا ہم کہہ سکتے ہیں؟ بس چند آیتیں ہیں جو منسوخ ہیں، وہ اس میں فقہ میں آتی ہیں کہیں نا۔ جی ہاں۔ اچھا ٹھیک۔ جی جو انجیل ہے نا وہ تو کئی اقسام کی بن چکی ہیں اب، ایک طرح کی انجیل تو رہی نہیں ہے۔ بس اس میں جی وہی بڑا ہوگا جو مشکل ہے۔ جو اصل جو ہے نا، جو اصل ہے اسی کا اس پہ وہ ہوگا۔ اور حضرت ہمیں تو تورات انجیل پڑھنی بھی نہیں چاہیے نا؟ ہاں جی، بچنا چاہیے۔ جی اب تو اصل میں نا کیا آپ وہ محفوظ بھی نہیں ہے، انہوں نے اس میں تحریف کر رکھی ہے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے اس میں بہت تعریف کر رکھی ہے، تحریف کر رکھی ہے۔ صحیح۔ جی ترجمے کا کیا حکم ہے؟ اگر ایک قرآن پاک ہے جو صرف جس کی ٹرانسلیشن ہے اس میں مطلب عربی میں نہیں ہے، تو اس میں بھی یہی حکم ہوگا؟ نہیں، جو اردو میں تو چھو سکتے ہیں آپ۔ جی استاد۔ ہاں لیکن استاد علماء سے سنے کہ خالی ترجمہ جو ہے اسے اجتناب کرنا چاہیے، اس میں فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جی جی۔ کیونکہ بہت سے نا پاکستان میں بھی ایسے استادی فرقے آ چکے ہیں جو صرف ترجمے انہوں نے کی ہوئی ہے، وہ بکس بنائی ہوئی ہیں قرآن کے ترجمہ، اور وہ عام کتاب کی طرح اب اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو وہ اس کا احترام ہی قرآن کا ختم ہو جاتا ہے استاد جی۔ میں نے خود دیکھا ہے ان کے پاس نا کچھ مطلب سے واسطہ پڑا۔ ہاں، ایسے ہی ہے۔ اچھا، یہ پھر جو آگے تراویح کے بعد نہ سب ترجمہ سنایا جاتا ہے یا خلاصہ جی جی سنایا جاتا ہے، جی جی۔ وہ کہ جی آج کیا پڑھنا ہے یا اس سے پارے کا کیا ہے، وہ کس معنی میں؟ اس میں عربی نہیں ہوتی لیکن اردو کی ساری خلاصہ موجود ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ امام صاحب ہوتے ہیں نا، بس وہ امام صاحب قرآن پاک سے پڑھاتے ہیں نا، سناتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے، جی اس جی کا خلاصہ ترجمہ سنا جی دیں، احکام سنا دیتے ہیں تھوڑا بہت، تو امام صاحب تو سناتے ہیں، اور ان کے پاس بھی قرآن پاک ہی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہمارے پٹھان بھائی جو ہے نا، یہ درس ہوتا ہے قرآن پاک کا نا، یہ سارے قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتے ہیں، امام صاحب صرف وہ ترجمہ سنا رہے ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی استاد جی۔ کیا ساتھی کہنا چاہ رہے تھے؟ تو ابھی سبق آگے نہ پڑھیں، بے شک کوئی سوال جواب ہے تو وہ سن لیں آپ، ابھی نماز کا ٹائم قریب ہے جی۔ چلو ٹھیک ہے، یہ اگر ہے انشاءاللہ پھر یہ کل شروع کریں گے۔ ساتھی کو سوال کرنا چاہیے۔ صحیح، جو پہلے بات ہو رہی تھی اس میں میری ایک رائے ہے، باقی آپ